اگر کوئی آدمی کسی مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو میرا بھائی ایک بات کو سمجھا کریں، ایک مرض ایسی ہے اس کو پتا ہے کہ میں 2 مہینے کے بعد ٹھیک ہو جاؤں گا، تو وہ تو روزے قضا کرے گا ٹھیک ہونے کے بعد، جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنے روزے رکھے گا۔ اگر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، روز بروز بیماری اور کمزوری بڑھتی جائے گی، تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کا کھانا۔ ایک مسکین کے کھانے کا معنی یہ ہے کہ تم خود اندازہ کر لو کہ ایک دن میں تمہارے کھانے کا کتنا خرچہ ہے، دن اور رات کا کھانا جو ہے۔ فَفِدْيَتُهُ طَعَامُ مسکین۔ اب اگر مثلا 10 ریال ہے تو اب 10 ریال کا کھانا مسکین کو کھلا دیا کریں۔ اب روز روز کھلائیں تو مرضی ہے، یا آخر میں جا کے 300 اکٹھے دے دیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن دینا غریبوں کو کھانے کے لیے۔ چونکہ قرآن میں لفظ طعام آ گیا، تو جو لفظ قرآن میں آ جائے نا پھر اس کے اندر کوئی رعایت نہیں ہو سکتی۔ میں نے چند مسائل کو فقہ مذاہب اربعہ میں دیکھا ہے، مجھے امام حنیفہ کی دلیلیں قوی نظر آتی ہیں۔ اچھی بات ہے، چلو شکر ہے تمہیں سمجھ آ گئی۔ ویسے ایک بات یاد رکھو کہ ائمہ تو سب برحق، اور ایک مسئلہ یاد رکھا کرو کہ جو مسائل منصوص ہیں ان میں کسی اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اب حکم قرآن میں موجود ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس میں کیا اجتہاد؟ یعنی کل کوئی مجتہد اجتہاد کرے بھی حج نہ کرو۔ جیسے آپ کے ہندوستان میں ایسے مجتہد پیدا ہوئے نا، کسی نے نمازیں معاف کر دی، انہوں نے کہا 5 کے بجے 3 پڑھو۔ کسی نے کہا جی یہ نمازیں جو ہے نا اصل میں یہ ایکسرسائز تھی، اس زمانے میں ایکسرسائز کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا، اب ہمارے یہاں انڈور گیمیں ہیں، تم ایکسرسائز کیا کرو، کھیلا کرو، بس وہ تمہاری نماز ہو گئی۔ اور ایک اور مفتی آپ کے یہاں پیدا ہوئے تھے، ان سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضرت میں فٹ بال کھیلتا ہوں اور مجھے بڑی بیماری ہے فٹ بال کھیلنے کی، اور کبھی کبھی فٹ بال کی تاخیر ہو جاتی ہے نماز عصر کی، تو پہلے پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا ہاں پہلے پڑھ لیا۔ اب ایسے مفتی اور مجتہد جب پیدا ہوں تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے میرے ایک استاذ تھے، بڑے اللہ والے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑے فقیر تھے، یعنی سمجھ ہی نہیں آتا تھا دیکھ کے کہ یہ شخص بھی عالم ہوگا نا، کہ علم کا دریا تھے۔ تو وہ ہمیشہ مجھے فرماتے تھے مکی صاحب مفتی 2 قسم ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا ایک تو مفتی ہوتا ہے نا فتوے سے، اور ایک مفتی ہوتا ہے مفت سے، جو مفت میں بن گیا۔ یہ مفت والے مفتی ہیں، ان کو فتوے کا کیا پتہ ہے۔ تو اس ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اچھا ایک تو ہوتا ہے نا جی کہ ہم غصے میں کہہ دیں ایک دوسرے کو، کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ متع جائز ہے۔ ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے فقہ پر، ہمارے امام ابو حنیفہ کے مقابلے پر۔ وہ کہتے ہیں امام حنیفہ کو کیا پتہ فقہ کا۔ اس کتاب کا نام ہے نزل الابرار فی فقہ النبی المختار۔ اس کتاب کا یہ نام ہے، میرے اوپر اعتبار نہ ہو تو کتاب خرید لے گا۔ نزل الابرار فی فقہ النبی المختار۔ وہ کہتے ہیں ہماری فقہ ہے کہ جو ہم نے حدیث سے سمجھی ہے، امام حنیفہ کو کیا پتہ ہے۔ اس فقہ سے انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ایک تو متع جائز ہے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں بخاری شریف میں حدیث ہے متع کی۔ ایک مسئلہ یہ سمجھا ہے کہ آدمی اپنی عورت کو جیسے آگے سے استعمال کر سکتا ہے پیچھے سے بھی کر سکتا ہے، کیوں؟ وہ کوئی نکاح سے باہر تو نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ شہوت کا غلبہ ہو تو ہاتھ سے بھی شہوت مٹا سکتا ہے۔ یہ نبی کی حدیث سے انہوں نے فقہ سمجھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لکھنے والے مر گئے، اللہ ان کو بخش دے، بس جو فوت ہو جائے ان کے لیے دعا کیا کرے، اگر زندہ ہوں تو اللہ۔ تو امام ابو حنیفہ کا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پتہ ہے ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ ابو حنیفہ ان کی لڑکی تھوڑی تھی کوئی،
حنیفہ ہے دین حنیف سے، اور دین حنیف کا سب سے پہلا مدون جو ہے وہ ابو حنیفہ ہے، اس لیے کنیت ہوئی ابو حنیفہ۔ یہ کنیت وصفی ہے، یہ کنیت نسبی نہیں ہے۔ اور یعنی سب سے پہلے فقہ جس نے تدوین کی وہ ابو حنیفہ تھے۔ اور پھر امام ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے ویسے نہیں ہے، انہوں نے ایک جیوری بنائی تھی علماء کی، جس میں محدثین بھی تھے، جس میں نحو والے بھی تھے، صرف والے بھی تھے، معانی والے بھی تھے، لغت والے بھی تھے، ادب والے بھی تھے، اسماء الرجال والے بھی تھے، تفقہ رکھنے والے بھی تھے۔ ان کے سامنے ایک مسئلہ رکھا جاتا، وہ سارے بحث کرتے، پھر امام صاحب کو سناتے، امام صاحب اس کو قبول کرتے، پھر وہ مسئلہ لکھا جاتا۔ اس طرح انہوں نے تقریباً 60,000 مسئلہ جو ہے وہ منضبط کیا ہے۔ اب جتنا اتنے علماء کا جس پہ غور ہو تو اس میں غلطی پھر کم ہوگی۔ اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں کہ امام صاحب کے شاگرد تھے ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی، جن کو صاحبین کہتے ہیں۔ تو صاحبین میں جو محمد بن حسن ہیں، امام شافعی رحمہ ان کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، تو سارے امام کے شاگردوں کے شاگرد ہو گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرت نے عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ انہوں نے کچھ مسائل حنفیہ کے خلاف بات فرمائی۔ بڑے لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ عبداللہ ابن مبارک جو ہے امیر المومنین فی الحدیث ہیں، وہ حنیفہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن پھر میں نے ایسا کیا کہ چند ورقوں پہ مسئلے لکھے، اور ان میں جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا نا، وہ لکھتا گیا، سارے 50-60 مسائل لکھ کے میں نے امام صاحب کو پیش کی۔ انہوں نے فرمایا اچھا میں رات دیکھوں گا۔ دوسرے دن مجھے ملے، پھر میں نے رات اور مسائل پہ غور کیا، مسائل تو کمال ہیں، کس بندے نے لکھے ہیں یہ؟ میں نے کہا حضرت جس پر آپ ناراض ہوتے ہیں ابو حنیفہ کے تو ہیں۔ فرمایا الزم ابا حنیفہ، اس کو نہ چھوڑنا، اس بندے کو، اس کو اللہ نے کو خاص علم لدنی عطا فرمایا۔ اس لیے اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جب دلائل کی دنیا آتی ہے نا، یقین کریں کہ فقہ حنفی کا جو مقام ہے وہ اور کوئی امام اس پہ نہیں پہنچ سکا۔ اللہ تعالیٰ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ آدمی کے بعد اپنی زمین ہے، پھر بھی غریب ہے، تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھائی اگر زمین کی آمدنی نہ ہو تو کیا کرے گا؟ کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں زمینیں ان کے پاس مربے ہیں لیکن کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے، تو وہ لے سکتا ہے زکوٰۃ، صرف خوشی ہے نا کہ اس کے نام زمین ہے۔ جب آمدنی کچھ نہ ہو، زمین ہو یا کچھ ہو۔ حضور کا لباس مبارک جو ہے، آپ سفید کرتا پہنتے تھے لیکن موٹی پنڈلی تک، اور نیچے آپ چادر باندھتے تھے۔ میری بیوی کے پاس 2 تولے سونا ہے، شادی بیاہ میں استعمال کرتی ہے، اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ بہرحال جو 2-3 گرام ہر وقت استعمال، اس کی بھی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر سونا 7.25 تولے ہو جائے یا 52 تولے چاندی کی قیمت ہو جائے پھر زکوٰۃ، 1-2 تولے پہ کچھ نہیں ہو۔ کہتے کہ رکن یمانی میں کیلیں لگی ہوئی ہیں، تو ان سے پوچھے جن نے لگائی ہیں، مجھے کیا بتایا؟ اصل میں وہ شیعہ نے ان کے دماغ میں ڈالا ہوا ہے نا، یہاں دروازہ تھا، حضرت علی جب پیدا ہوئے تو یہ جگہ پھٹ گئی، بی بی اندر سے باہر نکل آئی۔ یہ شیعہ کا مسئلہ ہے، ان کا نہیں، اس لیے کیلیں لگائی ہیں کہ پھر حضرت علی کا نکل آئے۔ جاہل لوگ ہیں، کیا کرے انسان، دکھ ہوتا ہے۔ حضرت علی کوئی چھوٹی شخصیت ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ جس بندے کے بارے میں
میرے پاک نبی نے فرمایا کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، علی تیرے ساتھ وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہے، اور تیرے ساتھ اس کو بغض ہوگا جو منافق ہے۔ یہ ایک روایت ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے، وہ کعبے میں نہیں حرم میں پیدا ہوئے، حرم کو بھی کعبہ کہتے ہیں۔ اب دیکھو نا قرآن میں ہے کہ حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو، ہدین بالغ الکعبہ، تم ذبح کرتے ہو مینا میں، تو سارا حرم کعبہ ہے۔ تو اس لیے کسی نے لکھا کہ مولود کعبہ نے کہا کعبے کے اندر پیدا ہوئے تھے، پھر دروازہ باقی نے خود بنائے جیسے ذاکر بناتے ہیں۔ میرے دوستوں نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی، تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی ویڈیو لگی ہوگی، آپ کے علم میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا، آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے گا، اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔